بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا تفسیر اشاری کا سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 6 کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ جب تم نماز میں آ جاؤ تو مجھ سے سیدھے رستے کی ہدایت طلب کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے پر ہدایت عطا فرما، سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہماری ذات کی تلاش میں، ہماری محبت میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو اس رستے پہ ڈال دیتے ہیں جو ہماری جانب آتا ہے۔ تو ہدایت سے مراد رستے کا تعین ہے، اس رستے کا تعین جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک انسان کو پہنچاتا ہے۔ حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا موافقۃ الباطنی للظاہری، جس وقت انسان کا باطن اور ظاہر ایک ہو جاتا ہے تب انسان صاحب ہدایت ہوتا ہے۔ کہ انسان کا اگر ظاہر ٹھیک نہیں ہے اور باطن میں انسان اچھے خیالات کا حامل ہے تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ بے عمل قرار پاتا ہے، اور وہ آدمی جس کا باطن صاف نہیں ہے اور ظاہر سے اس کے اعمال دکھانے کو ٹھیک ہیں تو وہ منافق قرار پاتا ہے۔ جس وقت انسان کا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تب انسان جو ہوتا ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت جس کو امام سلمی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کرتا ہے تو صراط المستقیم کیا ہے؟ فرمایا اے ارشدنا لاستعمال السنن فی اداء الفرائض کا، کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما کہ ہم تیرے احکامات کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کر سکیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اور اسحاق بن عبداللہ توسی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ارشدنا هو الطریق الیک، یا اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا دے جو تیری جانب آتا ہے، بمعونۃ منک، اور یا اللہ یہ سوائے تیری مدد کے ہم کر نہیں پائیں گے۔ تو صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے، ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو اس رستے پر لے کے آ جاتی ہے جو رستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ اور جس وقت انسان کو یہ ہدایت نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انسان صراط مستقیم پہ آ جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ تو امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْاعْتِقَادَاتِ وَالْأَخْلَاقِ وَالسِّيَاسِيَّاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمَنَاكِحَاتِ، کہ صراط مستقیم جو ہے وہ عبادات کو بھی شامل ہے، اعتقاد کو بھی شامل ہے، عادات و اخلاق کو بھی، سیاسیات کو بھی، معاملات کو بھی، اور ہماری عملی زندگی میں مناکحات کے سب معاملات جو ہیں، جب انسان ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں لے کر چلتا ہے تو اب انسان صراط مستقیم پر ہوتا ہے۔ صراط مستقیم صرف فکر کا نام نہیں، صراط مستقیم صرف عمل کا نام نہیں، صراط مستقیم صرف
نماز کو ادا کرنا، احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے حوالہ سے بجا لانا صرف اس کو شامل نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تحت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر چیز کو لے کر چل پڑتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہوتا ہے، اور فرمایا یہ صرف امور دینیہ کو شامل ہے، والنجات من شدائد القبر، اور یہ صراط مستقیم جب اخلاقیات، اعتقادات، معاملات، مناکحات اور ہماری عبادات ساری کی ساری اللہ کی رضا کی تحت ہو جاتی ہیں، تو فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط والمیزان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو قبر کی سختیوں سے بھی بچاتا ہے، برزخ کی سختیوں سے بھی، حشر، صراط اور میزان، یہاں تک کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ من عذاب النار، عذاب نار سے بچا کر وصول الی دار القرار، قرار کے گھر یعنی جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ جس وقت انسان کو ہدایت ملتی ہے اور انسان صراط مستقیم کا اختیار کر لیتا ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل بما علم ورثہ اللہ تعالی علم ما لم یعلم، کہ جب انسان اس علم پہ عمل کر لیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو اس کے پاس موجود نہ تھا۔ یعنی عمل ایسی چیز ہے کہ علم پر عمل جو ہے وہ انسان میں پختگی پیدا کرتا ہے، اور انسان جو ہے اس وقت جب علم پہ عمل کر لیتا ہے تو اگلے مرحلے میں ان چیزوں کا بھی انسان کو یقین کے ساتھ علم آ جاتا ہے جس کے بارے میں انسان نے سیکھا نہیں ہوتا، اور جس وقت انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس وقت انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلتے ہوئے بندے کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو جتنی بڑی مشکل بھی ہو اس سے لذت محسوس کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ اور اس کو امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو امرا بذبح ولدہ کا ابراہیم علیہ السلام، اگرچہ انسان کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا، یا کسی کو ذبح ہونے کا حکم ملے کا اسماعیل علیہ السلام جس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کو ملا تھا، اور چاہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمندر میں کودنے کا حکم ملے جیسے یونس علیہ السلام کو ملا تھا، یا انسان کو جسم کے کٹ جانے کا حکم ملے جیسے زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو ملا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اس بندے کو فرعون کے سامنے ڈٹ جانے پر اپنی جان کا خوف ہو، تو اس وقت ان سارے مراحل سے گزرتے ہوئے انسان صراط مستقیم پر ہو تو اس کو کبھی بھی مشقت نہیں بلکہ لذت ملتی ہے، اور انسان کی نظر ادھر نہیں رہتی کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، بلکہ انسان پوری طرح سے متوجہ اپنے خالق کی طرف رہتا ہے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، کیا میرا رب بھی میرے اس عمل سے راضی ہے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے صراط مستقیم کا سوال کرو، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے کی طرف ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، آ کے الحمدللہ سے لے کر اہدنا الصراط المستقیم تک آ جاتا ہے، تو کیا یہ سیدھا رستہ نہیں ہے؟ کیا انسان عین نماز میں کھڑے ہوئے، عین میدان جنگ میں کھڑے ہوئے، عین لوگوں کے تانا زنی برداشت کرتے ہوئے حق پہ قائم رہے، اور حق پہ قائم رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید ہدایت کا سوال کرے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کی وضاحت میں امام ابو حفص نسابوری آپ فرماتے ہیں ماذا تقدم علی ذالک قال ما للفقیر ان یقدم به علی الغنی سوى الفقر،
کہ جس وقت انسان کسی غنی کے سامنے کھڑا ہو تو غنی کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کے پاس سوائے فقر کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اس مالک سے ہم صراط مستقیم کا سوال کریں اور وہ بھی عین نماز میں، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے کہ مالک یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، ہماری کوشش اور ہمت سے نہیں ہے، بلکہ مولا یہ تیری عطا ہے کہ تو نے ہمیں اس رستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی، تو مولا تو اس میں اضافہ فرما۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا عسیٰ ربی یہدینی الی سواء السبیل، کہ ان قریب میرا رب مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے گا۔ ہدایت پر تو وہ پہلے بھی تھے، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن یہ کہنا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب جو ہے وہ میری اس منزل کی طرف جس طرف میں چل پڑا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مزید پختگی عطا فرمائے گا۔ تو صراط مستقیم سے مراد وہ رستہ ہے جو انسان کو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، اور خدا کی طرف لے جانے والا رستہ جہاں پہ نماز کو شامل ہے، جہاں اس میں روزہ شامل ہے، حج زکوٰۃ شامل ہے، اس میں ہمارے کاروبار بھی شامل ہے، اسی میں ہماری ذمہ داریاں بھی شامل ہیں، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں وہ اسی کے تحت آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیہ مقدسہ پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔